نبی تو انسانوں میں سے ہونا ضروری ہے، جبھی وہ انسانوں کو آئیڈیا دے سکتا ہے زندگی کا. بخار اس کو آوے، بخار اس کو بھی آوے، تکلیف اس کو ہو، تکلیف اس کو بھی ہو، بھوک اس کو لگے، بھوک اس کو بھی لگے، امت کو بھی بھوک لگے، اس کو بھی عورت کی حاجت ہو، اس کو بھی عورت حاجت. دشمن اگر اس کے اوپر وار کرے تو اس کے بدن سے بھی خون نکلے، اس کے بدن سے بھی خون نکلے، نیند اس کو بھی آوے، نیند اس کو بھی آوے، جب تو وہ انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بتا سکتا ہے. یہی وجہ ہے سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونے زندگی. تو ہم ایک بات کہنے جا رہے تھے کہ ان اہل کتاب نے، اہل کتاب ہو کر قالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصاروں نے اعلان کر دیا، کونسل نے، علماء نے دستخط کر دیے سب نے اس پر کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. اب بات بگڑ گئی نہیں بگڑ گئی؟ مسیح کا باپ اللہ کو بنا دیا اور بیٹا بنایا مسیح علیہ السلام کو، تو ماں بھی تو ہونا، تو حضرت مریم صدیقہ کو خدا کی بیوی بنا دی. ثالث و ثلاثہ، اللہ تین میں کا تیسرا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عقیدہ جن لوگوں نے ایجاد کیا ہوگا، کیا ان کا دماغ شیطان کی سنڈاس سے کم بدبودار ہوگا، کم پلید ہوگا؟ کیا کیا انہوں نے اہل کتابوں؟ جب انہوں نے عزیر والوں نے دیکھا اور یہودیوں کو ایک ٹولے نے دیکھا کہ یہ تو بازی جیت گئے ہیں، یہ تو قالت الیہود انہیں عزیر ابن اللہ، یہود نے اعلان کیا، ان کی کونسل نے، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عزیر پہلے پیدا ہوا اور عزیر کی یہ صفت ہے. مسیح تو ابھی پیدا ہوا، اس کا باپ بھی نہیں. یہ تھیوری انہوں نے چلائی. اچھا کچھ گدھے ایسے تھے جن کو دونوں کی بات نہیں پٹی، تو انہوں نے تیسرا عقیدہ ایجاد کیا. ان کو نحن ابناء اللہ واحباء، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے باپ ہیں. جاؤ چھٹی کر دی. ناگپور کی زبان میں نہلے پہ دہلا اسی کو کہتے ہیں. اچھا تمہارے یہاں کیا ہوا؟ تم نے ان ولیوں کو، ان اللہ کے مسلح بندوں کو، ان اللہ کے ذاکر شاکر بندوں کو جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، لاکھوں لوگوں کو اسلام کے اندر لے آئے، وہ جن کے چہروں کو دیکھ کر کے انسانوں کو ہدایت ملی، جن کے وعظ اور نصیحت سے، جن کے قرآن و حدیث کے درس سے، کے حلقوں سے، جن کی ذکر کی تاثیر سے کروڑوں لوگ اسلام میں لے آئے، ان کی قبروں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کیا کیا آپ؟ اس امت کو محاسبہ کرنا چاہیے. وہی کیا جو یہودیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ میں اور اپنے اولیاؤں کے ساتھ کیا، اور وہی کیا جو مسیحی لوگوں نے اپنے سینٹ کے ساتھ. اب توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم شرک سے تائب ہوں گے، جبھی یہ مذاہب کے جو اتنے دھنگانے مچے ہوئے ہیں یہ سلسلے ختم ہوں گے اور ایک دین حنیف کی دعوت دینے والے اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے. اور مجھے بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو دین حنیف کی دعوت دینے والے تھے وہ خود جب شرک میں مبتلا ہیں تو کس چیز کی دعوت دیں گے آپ؟ کیا دیکھ کے اگلا آپ کے اسلام کو، مثلا آپ کے یہاں کسی، میں تو اب اللہ کا فضل ہے، موت کا کوئی خوف ڈر نہیں ہے مجھے، جب آنا ہے اس میں آنا ہے. ایک بزرگ کی قبر کے اوپر تالا لگا ہے، وہ چابی لے کے بھگ گیا. میں نے چابی کس کے پاس ہے؟ بولے چابی جس کی منت تھی وہ، اور اپنی لسٹ لگا گیا کہ مجھے بچہ ہونا، میرے پہ قرض ہے، میرے پہ یہ ہے، میرے پہ وہ ہے. جب دوبارہ زیارت کے لیے آئے گا تو تالا کھول کے وہ کاغذ کو لے جائے. یہ توحید ہے؟ نہیں توحید ہے. قبروں کو سجدے کرنا توحید ہے؟ یہ منتیں ماننا اور چڑھاوے چڑھانا، بکرے چڑھانا، حتیٰ کہ قبروں کے طواف اب بھی ہو رہے. صاف کہتا ہوں میں میرے رسول کے اوپر، بیت اللہ شریف کے سوا ہر جگہ طواف حرام. کسی عالم سے پوچھ لو، کوئی کہہ دے مائی کا حلال ایسا کہ حلال ہے. بیت اللہ شریف کے سوا ہر جگہ. قبر رسول کا طواف بھی حرام ہو ہی نہیں سکتا. سجدہ اللہ کے سوا سب کے لیے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حدیث شریف میں کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا کے تحت، کہ اگر کسی کو حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میں کسی کو سجدے کی اجازت نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ یہ امت جب اللہ کو سجدہ کرتی ہے نماز میں تو رخ اس کا بیت اللہ شریف کی طرف ہے، ایک رخ کے اوپر کر پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہیں بھی چاہیے کہ یہ جو دھگانگیں قبر پرستی کے نام پر تمہارے یہاں ہوئے ہیں اور ایسی کتابیں لکھی ہے اور اس پر ایسے خواب آتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بیچارہ سنترے کیلے بیچنے والا یہ سب واز ان کا سنے گا، کیا اس کے دل کے اوپر اثر پڑے. وہ بھی جا کے کہیں تھوڑا ٹیکا لگائے گا، کوئی تھوڑی اودھ بتی گھما دے گا، ایک آدھ اگربتی لگائے گا، ایک آدھ بدھی تعویذ یہ وہ لال پیلا ہرا کالا ڈورا وورا باندھ لیا تو چوما چاٹا یوں کیا، چلا ہو گیا مذہب ہو گیا اس کا. بس دن بھر گھوم رہا ہے وہ، کائے کی نماز اور کائے کا روزہ اور کائے کی اذان اور کائے کا قرآن اور کائے کی توحید. اب اللہ تعالیٰ نے سبھی فرقوں کی اور سبھی بگڑے ہوئے مذاہب کے لوگوں کی تردید کے اندر جو بات بیان فرمائی، اس کو ابھی 15 منٹ باقی ہیں، میں نے 1 گھنٹے زیادہ وقت نہیں لینا آپ کا.
برابر میرے پاس حساب ہے اس کا، یہ امانت ہے آپ کی. کہ اس کے پہلے بتایا کہ ان مذہبی چودھریوں کی جو ایک طرح کے ڈاکو ہیں، ان کی حالت دیکھو کہ بعض تو ان میں ایسے ہیں کہ مال کا ڈھیر بھی دے دو گے تو واپس کر دے. سب کو ایک لکڑی نہیں آتا، اپنے دشمن کے ساتھ میں بھی انصاف کیا. لیکن فرمایا بڑی تعداد ایسی ہے کہ منہم من ان تامنوا بدینار لا یؤدی الیہ، ایک دینار اگر دو گے تو واپس ہے. دینار 6 آنے کا ہوتا ہے، آج کے حساب سے 40 پیسے کا دینار ہوتا تھا اس حساب سے. اب بھاؤ میں ریٹ سکے میں گڑبڑ ہوتی، 6 آنے کوئی واپس نہ کرے. اللہ معدوم تعالی قائم ہے، جب تک گریبان پکڑ کے دیتا کہ نہیں دیتا، لگاؤ 2 لپڑ، اچھا بھیا لے جاؤ، 6 آنے دے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امانت میں جو خیانت کرے دین میں اس کی بات کوئی سند نہیں رکھتی. اس لیے ہمارے نبی پاک، ساری کائنات کے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول الامین کا خطاب دیا. اچھا امین کا خطاب اللہ نے تو دیا ہی دیا. قریشی جو آپ کے جان کے پیاسے تھے انہوں نے بھی جال امین کہتے تھے، محمد بہت کم کہتے تھے، معلوم تھا کہ ان کا نام محمد ہے. لیکن حضرت جب تشریف لاتے کہیں بھی تو لوگ استقبال کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے. ایک تو یہ کہ کعبے کے متولی کے بیٹے تھے، دوسرا ہے کہ خود قریشی آپ بھی تھے نا. تیسری بات یہ کہ لوگوں کی امانتوں میں کوئی ایک بھی زندگی کے اندر آپ کی چادر مبارک پر داغ نہیں لگا. حتیٰ کہ ہجرت کے وقت جان کے پیاسے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ہتھیار لے کر کے ڈھونڈ رہے تھے کہاں ملیں گے کہاں ملیں گے. رات کے اندھیرے میں حضرت ابو بکر کو لے کر کے مکہ چھوڑا ہے. پہلا کام کیا کیا حضرت علی کو بلایا کہ فلاں جگہ ہم سے مل لینا، اور یہ امانتیں ان کی ہے، یہ ان کی. آپ پڑھے لکھے تھے نہیں تو پوٹلیوں کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، یہ فلاں کیے دے دینا، فلاں کیے دے دینا. کیا کوئی شخص اپنے امین ہونے کی اور امانت دار ہونے کی کہ لوگوں کی امانت کو جو کا تو واپس کرے، چاہے وہ دشمنوں کی کیوں نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سوا کہیں یہ نمونہ مل سکتا ہے؟ دیکھو آپ مذہبی چودھریوں کی حالتیں دیکھو، تم بھی دیکھ لو اپنی نظر ڈال کر. میں بھی بورڈ کی میٹنگ سے آ رہا ہوں، اوقاف کے بارے میں ہم لوگ ایک مطالبہ کر رہے تھے کہ بل اس طرح کا ہو اور اوقاف کے بارے میں. میں نے کہا اوقاف میں کیا سدھار کرو گے؟ اوقاف کے اوپر 100 میں 90 آدمی چور بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اصلاح کر لو؟ وہ تو مالک بن کے بیٹھے ہیں زمینوں کو.